انسانی تاریخ یا نفسیات کے کسی بھی واقعے کو دیکھتے ہوئے اکثر یہ گمان ہوتا ہے کہ وجوہات بالکل واضح ہوں گی۔ ہاں بالکل، ہم سوچتے ہیں کہ بس سیدھی سی بات ہوگی۔ یعنی جیسے انجینئرنگ کی کسی خامی کی طرح، کہ جیسے مشین کا کوئی پرزہ خراب ہو اور کوئی بھی ماہر انگلی رکھ کر بتا دے کہ بھئی خرابی یہاں ہے۔ صحیح۔ یا جیسے ایکس رے کی رپورٹ میں ٹوٹی ہوئی ہڈی کی سفید لکیر صاف نظر آتی ہے نا، ہاں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ انسانوں کے معاملے میں بھی اچھے اور برے کی لکیر اتنی صاف ہوگی۔ دیکھیے، یہ ایک بہت فطری سی انسانی خواہش ہے اصل میں۔ ہم دنیا کو سیاہ اور سفید یعنی بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بالکل آسان لگتا ہے ایسے۔ ہاں، چیزوں کو، رویوں کو اور خاص طور پر جو تاریخی کردار ہیں ان کو واضح کیٹیگریز میں بانٹنا ہمارے ذہن کے لیے اطمینان بخش ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں لگتا ہے کہ دنیا ہمارے کنٹرول میں ہے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم انسانی نفسیات، تکبر اور فیصلوں کی پیچیدہ تاریخ میں قدم رکھتے ہیں تو وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، منظر نامہ دھندلا جاتا ہے۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد اسی دھندلکے کے پیچھے چھپی ہوئی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ سورۃ الاعراف کا اردو ترجمہ ہے، جو کہ ایک انتہائی اہم اور تفصیلی قرآنی باب ہے۔ جی بالکل۔ اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس تفصیلی جائزے کا مقصد کسی مخصوص فرقے یا گروہ کی نمائندگی کرنا نہیں ہے۔ صحیح۔ ہمارا مشن اس قدیم متن میں موجود انسانی تاریخ کی عظیم داستانوں، تکبر بمقابلہ تسلیم و رضا کی کشمکش اور ہمارے فیصلوں کی طاقت کو خالصتاً ایک غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنا ہے۔ اور یہ غیر جانبدارانہ نقطۂ نظر اس لیے بھی ناگزیر ہے کیونکہ اگر ہم اس متن کو محض ماضی کے قصوں کے طور پر پڑھیں گے تو ہم اس کی اصل گہرائی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ بالکل۔ جب ہم ان داستانوں کا نفسیاتی اور معاشرتی زاویوں سے تجزیہ کرتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر یہ ہزاروں سال پرانی باتیں آج کی ماڈرن دنیا، ہماری معلومات کی بھرمار اور روزمرہ کے فیصلوں سے براہ راست جڑ جاتی ہیں۔ مطلب متن دراصل انسانی فطرت کا ایک ایسا نقشہ پیش کرتا ہے جو وقت کے ساتھ کبھی نہیں بدلا۔ 100% ایسا ہی ہے۔ تو پھر کائنات کی ابتدا اور تخلیق کے اس منظر سے ہی شروع کرتے ہیں جو متن کے بالکل آغاز میں پیش کیا گیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مٹی سے آدم کی تخلیق ہوتی ہے، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا جاتا ہے اور سب تعمیل کرتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ہاں، وہ انکار کر دیتا ہے۔ اور جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس سے مٹی سے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کے بعد وہ انسان کو ہر طرف سے گمراہ کرنے کا چیلنج دیتا ہے۔ صحیح۔ اب یہاں میرا دماغ ایک سوال پر اٹک جاتا ہے، کیا ہم اس سے محض ایک تکبر کہہ کر آگے بڑھ سکتے ہیں یا یہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا اور خالص سپیریورٹی کمپلیکس یا نسلی تعصب تھا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ مطلب جہاں کسی منطق یا قابلیت کے بجائے صرف اپنی اصل یعنی آگ بمقابلہ مٹی پر غرور کیا گیا۔ اس واقعے کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی جڑوں میں جانا ہوگا۔ متن تکبر کو تمام تباہیوں کی بنیادی جڑ کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ابلیس کا یہ انکار محض سجدہ کرنے سے انکار نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پورے مائنڈ سیٹ کا اظہار تھا۔ اس نے آگ کو مٹی پر فوقیت دی۔ ہاں، اس کی نظر میں آگ بہتر تھی۔ بالکل۔ اب دیکھیں آگ کیا ہے؟ آگ میں حرارت ہے، روشنی ہے، وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور بظاہر طاقتور ہے۔ مٹی کیا ہے؟ مٹی میں ٹھہراؤ ہے، وہ عاجز ہے، قدموں کے نیچے رہتی ہے۔ صحیح، دونوں کی فطرت بالکل الگ ہے۔ تو ابلیس نے بیرونی اور ظاہری صفات کی بنیاد پر خود کو برتر سمجھا۔ اس نے یہ سمجھنے سے انکار کر دیا کہ جس ہستی نے اسے تخلیق کیا ہے، اصل فیصلہ کن قوت اس کا حکم ہے، نہ کہ وہ مٹیریل جس سے وہ بنا ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر ہم خالصتاً دنیاوی منطق کے حساب سے دیکھیں تو ابلیس کی اس دلیل میں ایک سطحی سی کشش تو موجود ہے نا؟ وہ کیسے؟ مطلب آگ واقعی مٹی کو جلا سکتی ہے، اس پر حاوی ہو سکتی ہے، تو کیا اس کا یہ تکبر ایک طرح کی غلط فہمی پر مبنی منطق نہیں تھے؟ یہی تو وہ جال ہے جس کی طرف متن اشارہ کر رہا ہے۔ سطحی منطق اکثر گہری حقیقت کو چھپا لیتی ہے۔ آگ بظاہر طاقتور ہے، لیکن مٹی تخلیق کا سرچشمہ ہے۔
اچھا، یہ زبردست پوائنٹ ہے۔ ہاں، مٹی میں بیج بویا جائے تو زندگی جنم لیتی ہے، جبکہ آگ صرف بھسم کرتی ہے۔ متن یہ سمجھا رہا ہے کہ بظاہر طاقتور اور چمکدار نظر آنے والی چیز حقیقت میں عاجزی اور سادگی کے سامنے بالکل بے وقت ہو سکتی ہے۔ تو ابلیس کا المیہ یہ تھا کہ اس نے اپنی انفرادیت کو اپنی حقیقت سے بڑا سمجھ لیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہیں سے اچھائی اور برائی کی وہ کائناتی کشمکش شروع ہوتی ہے، جہاں تکبر یعنی خود کو بلا وجہ برتر سمجھنا انسان کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ سطحی منطق والا نقطہ واقعی آگے کی کہانی کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اب کائناتی کشمکش سے نکل کر متن تیزی سے انسانی کمزوری کی طرف آتا ہے۔ آدم اور حوا جنت میں ہیں، جی، اور انہیں سب کچھ میسر ہے۔ سب کچھ سوائے ایک مخصوص درخت کے، اور پھر شیطان کی انٹری ہوتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ کسی خوفناک دشمن یا آگ اگلتے ہوئے درندے کے روپ میں نہیں آتا۔ نہیں، وہ تو بہت ہمدرد بن کر آتا ہے۔ بالکل، متن کے مطابق وہ ان کے سامنے قسمیں کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ شیطان کا یہ روپ اپنانا ہی اس پورے واقعے کی سب سے بڑی نفسیاتی چال ہے۔ وہ انسان کو خوف زدہ کر کے نہیں، بلکہ اس کی ہمدردی حاصل کر کے قابو کرتا ہے۔ ایک دوست بن کر۔ ہاں، وہ انسان کی دو سب سے بنیادی اور فطری کمزوریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ پہلی، موت کا خوف یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش، اور دوسری، طاقت کا حصول۔ صحیح۔ وہ ان کے ذہنوں میں ایک ایسا شک بو دیتا ہے کہ جو قانون انہیں دیا گیا ہے وہ دراصل انہیں کسی بہت بڑی اچھائی سے محروم رکھنے کی سازش ہے۔ ارے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آج کل کے دور میں کوئی ماہر لائف کوچ یا فائنینشیل ایڈوائزر آپ کے پاس آئے اور کہے کہ بھائی میں تو بس تمہاری کامیابی چاہتا ہوں، یہ شارٹ کٹ اپنا لو، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بالکل، وہ دھوکہ ہمدردی کے پیکٹ میں لپیٹ کر پیش کرتا ہے۔ خیر، ذرائع بتاتے ہیں کہ جب وہ پھل کھا لیتے ہیں تو ان کے ستر یعنی ان کی شرملاہیں ان پر کھل جاتی ہیں۔ وہ گھبرا کر جنت کے پتوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر انہیں زمین پر اتارا جاتا ہے۔ جی، اور اسی واقعے کے بعد متن ایک بہت گہری بات کہتا ہے کہ لباس جسم کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، لیکن تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ہاں، لباس تقویٰ۔ میں اس لباس کے استعارے پر رکنا چاہوں گا۔ کیا یہ محض جسمانی ننگے پن کی بات ہو رہی ہے یا یہ اس شرمندگی کی عکاسی ہے جو انسان کو اپنی اندرونی خامیاں بے نقاب ہونے پر محسوس ہوتی ہے؟ میں بتاتی ہوں، یہ بہت ہی درست مشاہدہ ہے آپ کا۔ لباس کو یہاں محض جسمانی ضرورت نہیں بلکہ ایک وسیع تر روحانی اور اخلاقی استعارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جب انسان سے کوئی بنیادی غلطی ہوتی ہے تو سب سے پہلا احساس شرم کا ہوتا ہے۔ وہ خود کو بے نقاب محسوس کرتا ہے۔ جنت کے پتوں سے خود کو چھپانے کی کوشش دراصل اپنی اس اخلاقی خامی کو عارضی طور پر ڈھانپنے کی کوشش تھی۔ صحیح۔ متن جو تقویٰ کے لباس کی بات کر رہا ہے وہ یہ سمجھانے کی کوشش ہے کہ ظاہری لباس چاہے وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، صرف آپ کی جلد کو چھپا سکتا ہے۔ آپ کا خوف، آپ کا لالچ، آپ کا تکبر، ان چیزوں کو ڈھانپنے کے لیے ایک اندرونی اخلاقی ڈھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ڈھال نہ ہو تو؟ اگر وہ اخلاقی ڈھال نہیں ہے تو انسان دنیا کے مہنگے ترین لباس پہن کر بھی اندر سے بالکل بے لباس اور غیر محفوظ رہتا ہے۔ کیا بات ہے! اس کا مطلب ہے کہ ہم آج بھی اپنی اخلاقی خامیوں کو اپنے سٹیٹس، مہنگی گاڑیوں اور ظاہری کامیابیوں کے لباس سے چھپانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ بالکل، ہم سب یہی کر رہے ہیں۔ خیر، آدم کے اس واقعے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غلطی کے بعد توبہ اور احساس ندامت موجود ہے، لیکن جب ہم متن میں آگے بڑھتے ہیں تو کینوس بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ ہاں، بات افراد سے نکل کر قوموں تک چلی جاتی ہے۔ بالکل، ہم انفرادی غلطی سے نکل کر اجتماعی اور ادارہ جاتی غرور کی طرف آتے ہیں۔ نوح اور شعیب علیہ السلام کے واقعات اس کی بہترین مثالیں۔ صحیح۔ جب بھی ان کا پیغام ان کی قوموں تک پہنچا، اسے رد کرنے والے عام کسان یا مزدور نہیں تھے، بلکہ متن صاف الفاظ میں بتاتا ہے کہ وہ ان قوموں کے سردار تھے۔ ہاں، ایلیٹ کلاس۔ شعیب کی قوم کے سرداروں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے دین میں واپس نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔
میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ کیا ان سرداروں کا انکار صرف اس لیے تھا کہ وہ مغرور تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ انہیں دراصل یہ ڈر تھا کہ یہ نیا نظریہ ان کے معاشی اور سماجی ڈھانچے کو زمین بوس کر دے گا۔ آپ کا یہ اختلاف بالکل بجا ہے، اور دراصل یہی وہ بنیادی میکانزم ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ان سرداروں یا ایلیٹ کلاس کا انکار محض ایک جذباتی تکبر نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ ایک انتہائی کیلکولیٹڈ یعنی نپا تلا فیصلہ تھا۔ دیکھیں، جب معاشرے میں کوئی ایسی سچائی لائی جاتی ہو جو مساوات کی بات کرے، جو غلاموں اور سرداروں کو ایک ہی صف میں کھڑا کرنے کی بات کرے، تو سب سے بڑا خطرہ کس کو ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس طبقے کو جس کے پاس طاقت اور وسائل ہوتے۔ بالکل، یہ سردار سچائی کو اس لیے رد نہیں کر رہے تھے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس لیے رد کر رہے تھے کہ اسے ماننے کا مطلب اپنے اس غیر منصفانہ نظام سے دستبردار ہونا تھا جس نے انہیں سردار بنا رکھا تھا۔ ہاں، یعنی یہ ابلیس کے تکبر کی ہی ایک نئی اور زیادہ خطرناک شکل۔ 100% ابلیس کا تکبر انفرادی تھا، جبکہ ان سرداروں کا تکبر انسٹیٹیوشنل یا ادارہ جاتی تھا۔ انہوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پوری قوم کو اندھیرے میں رکھا۔ یہ بات آج کی کارپوریٹ دنیا اور سیاسی ڈھانچوں پر بری طرح لاگو ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی یا نظریہ آتا ہے جو عام انسان کو طاقتور بنا سکتا ہے، تو سب سے پہلے روایتی طاقتور ادارے ہی اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس ادارہ جاتی غرور کی سب سے خوفناک اور حتمی شکل ہمیں فرعون کے واقعے میں نظر آتی ہے۔ متن اس ٹکراؤ کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ موسیٰ اور فرعون کا ٹکراؤ۔ جی، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، ایک سادہ سی لاٹھی کو زمین پر پھینکتے ہیں اور وہ اژدہا بن جاتی ہے۔ ان کا ہاتھ چمکنے لگتا ہے۔ صحیح۔ اب فرعون کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ حیران ہوتا، خوفزدہ ہوتا، لیکن وہ اسے ایک سازش قرار دیتا ہے اور پورے ملک سے اپنے ماہر ترین جادوگروں کو مقابلے کے لیے اکٹھا کر لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ فرعون ان جادوگروں کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا حربہ استعمال کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ انہیں مال و دولت اور اپنے دربار میں اعلیٰ ترین عہدوں کا لالچ دیتا ہے۔ یہ پھر سے وہی ایلیٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، سچائی کو بھی پیسوں اور عہدوں کے زور پر دبایا جا سکتا ہے۔ مطلب فرعون کو یقین تھا کہ اس کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتی۔ بالکل، اسے اپنی طاقت پہ اندھا اعتماد تھا۔ لیکن پھر وہ لمحہ آتا ہے جو پوری بساط الٹ دیتا ہے۔ جادوگر اپنا کمال دکھاتے ہیں اور پھر موسیٰ کی لاٹھی ان کے تمام ہتھ کنڈوں کو نگل لیتی ہے، اور جادوگروں کا رد عمل حیران کن ہے۔ ہاں، وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جی، وہ سچائی کو پہچان کر فوراً جھک جاتے ہیں۔ فرعون انہیں دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس پر میں نے ایک تشبیہ سوچی تھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کی دنیا کے سب سے بڑے اور ماہر سائنسدان یا ایلیوژن ہیکرز جو کسی بھی ڈیجیٹل سسٹم کو دھوکہ دے سکتے ہوں، اچانک کوئی ایسی چیز دیکھ لیں جو فزکس اور سائنس کے تمام قوانین کو توڑ دیں۔ زبردست تشبیہ ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ فرعون کے جادوگروں میں اتنی جلدی موت کا خوف کیسے ختم ہو گیا؟ اس کی وجہ ان کا علم تھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک عام آدمی کے لیے موسیٰ کی لاٹھی کا اژدہا بننا محض ایک اور بڑا جادو ہو سکتا تھا، اور شاید عام لوگ اسے فرعون کے جادوگروں کا ہی کوئی کمال سمجھ لیتے۔ ہاں، عام آدمی تو فرق نہیں کر پاتا نا۔ بالکل، لیکن ایک ماسٹر جادوگر جانتا ہے کہ فزکس اور نظر کے دھوکے کی حد کہاں ختم ہوتی ہے۔ ان کا علم ہی ان کی سچائی کی پہچان بنا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی ٹرک یا کیمیاوی عمل نہیں ہے بلکہ فزکس کے قوانین سے بالاتر کوئی چیز ہے، تو ان پر حقیقت کھل گئی۔ صحیح، وہ جان گئے کہ یہ انسانی کمال نہیں ہے۔ اور یہاں نفسیات کا ایک بہت بڑا اصول کام کرتا ہے۔ جب انسان پر حتمی سچائی منکشف ہو جاتی ہے اور وہ اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے، تو اس کے اندر سے موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ فرعون ان کے جسموں کو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا، لیکن ان جادوگروں کی روحیں اس لمحے آزاد ہو چکی تھیں۔ یعنی طاقت کا سارا غرور علم اور سچائی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ مگر اس کے باوجود فرعون نے ہار نہیں مانی۔ متن میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی ہٹ دھرمی کے نتیجے میں اس پر اور اس کی قوم پر عذاب کا ایک تسلسل آتا ہے۔ ہاں، یکے بعد دیگرے کئی عذاب آتے ہیں۔ طوفان، ٹڈیاں، جوئیں،
मेंढक और खून। जब भी कोई अजाब आता, फिरौन मूसा से कहता कि इस मुसीबत को टाल दो तो मैं बनी इसराइल को जाने दूंगा, और जैसी मुसीबत खत्म होती वो फिर अपने वादे से मुकर जाता। मेरा सवाल यह है कि एक मुतलकुल अनान हुक्मरान जो बज़ाहिर सब कुछ जानता है, वो इतनी बारीक और वाज़े निशानियां देखने के बाद भी बार बार वादा खिलाफी क्यों करता है? क्या ये सिर्फ बेवकूफ़ी थी? नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं थी। ये दरअसल कॉग्निटिव डिसोनेंस और इक्तदार की नफ्सियात की इंतहा थी। कॉग्निटिव डिसोनेंस? इसे थोड़ा वाज़े करेंगे? देखें, एक डिक्टेटर जिसने पूरी जिंदगी खुद को खुदा के दर्जे पर बिठाया हो, उसके लिए सरे आम अपनी गलती तस्लीम करना अपनी मौत के मुतरादिफ होता है। अगर फिरौन एक बार भी ये मान लेता कि वो मूसा के खुदा के सामने बेबस है, तो उसके इक्तदार का वो सारा भरम टूट जाता जिसकी बुनियाद पर उसने लाखों लोगों को गुलाम बना रखा था। अच्छा, यानी सारा खेल उस भरम का था। बिल्कुल। जब अजाब आता तो वो वक्ती तौर पर अपनी बका की खातिर झुक जाता, लेकिन जैसे ही हालात नॉर्मल होते, उसकी अना और इक्तदार को बचाने की फिक्र उसे दोबारा हठधर्मी पर मजबूर कर देती। ये उस शख्स की नफ्सियात है जो सच्चाई को देख तो रहा है, लेकिन उसका स्टेटस उसे वो सच्चाई कबूल करने की इजाजत नहीं दे रहा। और आखिरकार यही कॉग्निटिव डिसोनेंस उसे और उसकी फौज को समंदर में गर्क कर देता है। जी, यही उसका अंजाम होता है। और फिर समंदर में गर्क होने के बाद कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है जो इंसान की एक और कमजोरी को बेनकाब करता है। बनी इसराइल का रद्द-ए-अमल। जी हाँ, बनी इसराइल जो अभी अभी एक जालिम की कैद से और समंदर के मौजज़े से बचकर निकले थे, वो समंदर पार करते ही एक ऐसी कौम के पास से गुजरते हैं जो बुतों की पूजा कर रहे थे। सही। और वो मूसा से कहते हैं, हमारे लिए भी ऐसा ही खुदा बना दो। ये कैसे मुमकिन है? इतने बड़े मौजज़ात, फिरौन की गरकाबी, ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद कोई कौम फौरन उसी पुरानी गुलामी की आदत की तरफ कैसे लौट सकती है? ये इंसानी रवैयों का शायद सबसे तारीक और हकीकत पसंदाना पहलू है जो मतन ने उजागर किया है। इस वाक़े से ये साबित होता है कि किसी कौम के पैरों से जंजीरें खोलकर उन्हें जिस्मानी तौर पर आज़ाद करवाना निस्बतन आसान काम है, लेकिन उनके ज़हनों को गुलामी से आज़ाद करवाना सदियों का काम हो सकता है। ज़हन की गुलामी बहुत गहरी होती है वाकई। बिल्कुल। बनी इसराइल ने नस्ल दर नस्ल मिस्र में बुत परस्ती और फ़िरौनी निज़ाम के साये में ज़िंदगी गुजारी थी। उनकी नफ्सियात में ये बात बैठ चुकी थी कि खुदा या ताकत कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे वो देख सकें, छू सकें, जिसके सामने झुक सकें। जब उन्हें अचानक एक ना आने वाले खुदा और आज़ादी के तसव्वुर से मुतारिफ करवाया गया, तो वो इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो मतलब आज़ादी भी एक बोझ बन सकती है? बिल्कुल। इंसानी नफ्सियात अक्सर अनजानी आज़ादी की जिम्मेदारी उठाने के बजाय जानी पहचानी और मानूस गुलामी को तरजीह देती है, क्योंकि गुलामी में आपको खुद फैसले नहीं करने पड़ते। जानी पहचानी गुलामी मुकाबला अनजानी आज़ादी, ये एक ऐसा तस्वर है जो आज के इंसान को भी कटहरे में खड़ा कर देता है। बेशक। और इस पूरी इंसानी जिद्दोजहद, फैसलों, तकब्बुर और कमजोरियों का हतमी नतीजा हमें मतन के आखिरी हिस्से में मिलता है। ये आखिरत का मंजर है। जन्नत और दोज़ख का तकाबुल किया गया है। सही। दोज़ख के मनाजिर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली है वो ये है कि लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने दुनिया में अंधी तकलीद की थी, वो अपनी ही पेशवाओं और लीडरों के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने हमें गुमराह किया, उन्हें दुगना अज़ाब दे। हाँ, इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है। लेकिन इस मंजर में एक खास मकाम है जिसका नाम अल आराफ है। मतन के मुताबिक ये जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक बुलंद मकाम या दीवार है। वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो दोनों तरफ के लोगों को उनकी शक्लों से पहचान रहे हैं। जी। अल आराफ का ये तस्वुर दरअसल हमें क्या समझा रहा है? ये कौन लोग हैं और ये मकाम क्या नुमाइंदगी करता है? अल आराफ का तस्वुर इस पूरे मतन के फ़लसफ़े का निचोड़ है। ये एक ऐसा मकाम है जो अमल, नियत और हतमी जवाबदेही के बारीक तरीन फ़र्क को ज़ाहिर करता है। ये वो बुलंद मकाम है जहाँ से दुनिया की तमाम हकीकतें, तमाम धोखे बेनकाब हो जाते हैं। अल आराफ पर मौजूद लोग तकब्बुर करने वालों को पहचान कर कहेंगे कि आज तुम्हारी जमा की हुई दौलत और तुम्हारी ताकत तुम्हारे किसी काम ना आई। सही। दूसरी तरफ दोज़ख में जो इल्ज़ाम तराशी हो रही है, वो इंसान को ये सख्त सबक दे रही है कि दुनिया में अंधी तकलीद यानी ब्लाइंड फॉलोइंग आखिरत में कोई उज़्र नहीं होगी। मतलब आप
کسی اور پر ملبہ نہیں ڈال سکتے۔ بالکل نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے فلاں لیڈر، فلاں سردار یا معاشرے کے رواج کی وجہ سے ایسا کیا۔ ہر انسان کی عقل اس کا اپنا اثاثہ ہے اور وہ اپنے ہر فیصلے کا خود ذمہ دار ہے۔ الاعراف یہ واضح کرتا ہے کہ اجتماعی غلطیوں کے پیچھے چھپ کر کوئی انفرادی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ یعنی وہ تمام سردار، وہ فرعون یا وہ ہمدرد لائف کوچ بن کر آنے والا شیطان، کوئی بھی آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی بھی نہیں۔ تو اگر ہم اس پورے سفر پر نظر دوڑائیں تو یہ صرف چند تاریخی قصے نہیں رہتے۔ ہم نے کائنات کے آغاز میں دیکھا کہ ابلیس نے کیسے اپنے مٹیریل یا پیدائش پر غرور کیا اور تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ بالکل۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انسان کو جنت میں دشمن کی شکل میں نہیں بلکہ ہمدرد کے روپ میں آ کر دھوکہ دیا گیا اور اس کا اخلاقی لباس چھینا گیا۔ صحیح۔ اس کے بعد تاریخ کا پہیہ گھوما تو ہم نے نوح اور شعیب کی قوموں میں سرداروں کے ادارہ جاتی غرور کو دیکھا جو صرف اپنا سٹیٹس کو بچانا چاہتے تھے۔ پھر طاقت اور سچائی کا وہ ٹکراؤ آیا جہاں جادوگروں نے سچائی کے سامنے موت کو حقیر جانا، لیکن فرعون اپنی انا کے بوجھ تلے ڈوب گیا اور بنی اسرائیل جسمانی طور پر آزاد ہو کر بھی ذہنی غلامی میں جکڑے رہے۔ اور بالآخر ہم نے الاعراف پر جواب دہی کا منظر دیکھا۔ جی، الاعراف کے مقام پر ہم نے دیکھا کہ کوئی انسان اپنی ذاتی جواب دہی سے بچ نہیں سکتا۔ اور اگر ہم ان تمام باتوں کو ایک لڑی میں پروئیں تو یہ متن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کشمکش آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ واقعی۔ تکبر اور عاجزی، دھوکہ اور سچائی، اندھی تقلید اور شعور، یہ وہ انتخابات ہیں جو ہم ہر روز کرتے ہیں۔ فرعون آج شاید کسی سلطنت کا بادشاہ نہ ہو، لیکن اس کی سوچ آج بھی طاقت کے ڈھانچوں میں موجود ہے۔ بالکل موجود ہے۔ سرداروں کا سٹیٹس کو آج بھی سچائی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان آج بھی ہمدرد کے روپ میں ہمارے آس پاس موجود ہے۔ یہ داستانیں دراصل ہمارے اپنے ہی اندر چلنے والی کشمکش کا آئینہ ہے۔ بالکل متفق ہوں، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان داستانوں کو اپنے آج کے تناظر میں دیکھیں۔ اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک ایسی سوچ چھوڑ کر جائیں جو انہیں متن کے روایتی مطالعے سے قدم آگے لے جائے۔ جی، وہ کیا؟ متن میں بار بار یہ یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ انسان کا ایک مقررہ وقت ہے جو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، اور ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا کہ انسان کو دھوکہ دینے والی طاقت کبھی بھی ایک خوفناک دشمن کے روپ میں نہیں آتی، وہ ہمیشہ ایک دل فریب، ہمدرد اور خیرخواہ کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس پس منظر میں ذرا سوچئے، آج کی اس جدید دور میں جہاں ہمارے چاروں طرف معلومات، تفریح اور ٹیکنالوجی کا ایک ایسا سیلاب ہے جو ہر وقت ہماری بہتری کا دعویٰ کرتا ہے، ہماری اپنی زندگی کا وہ ممنوعہ درخت کون سا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انتہائی ہمدردانہ اور پرکشش روپ میں ہمیں ہمارے اصل مقصد اور ہماری حقیقی آزادی سے دور کر رہی ہے؟ سننے والوں کے لیے یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔